अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जामिया मस्जिद मोहम्मदिया रिजविया, जो कि लाहौर की एक बड़ी मसाजिद में इसका शुमार होता है। और मेरे दरमियान मौजूद होंगे अल्लामा अली ज़ेब ऐवान साहब, जो कि ना सिर्फ इस मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, और जुम्मतुल मुबारक के तमाम जो नमाजें हैं वो भी इन्हीं के ज़रिए से करवाई जाती हैं। इनकी इमामत में ये महराब है और ये वो मिंबर रसूल है जहाँ पर जिसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हुकूमत पंजाब ने सऊदी अरब की तर्ज पर ऐलान किया है, फैसला किया है कि पाकिस्तान में भी उसी तरीके से सरकारी तौर पर खुतबा जो हुकूमतों की जानिब से दिया जाता है वो ख़तीब और इमाम हजरात को दिया जाएगा, जिसमें एक लफ्ज़ की भी सब्सट्रैक्शंस या एडिशन नहीं हो सकेगा, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इनिशियली ये पंजाब से स्टार्ट आउट किया जा रहा है और काबीना के आइंदा इजलास में जो है इसकी करारदाद पेश की जाएगी, बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद ये कानून जो है वो बन जाएगा। अभी सिर्फ ये फैसला हुआ है। ये फैसला कैसा है, इसी बारे में हम जामिया मस्जिद मोहम्मदिया रिजविया के इमाम अल्लामा अली ज़ेब ऐवान साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। अल्लामा साहब, हुकूमत के इस इक़दाम को आप कैसा देखते हैं कि सरकारी तौर पर खुतबा दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से और इमाम जो है या ख़तीब है उसमें एक लफ्ज़ की भी एडिशन या सब्ट्रैक्शंस नहीं कर सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जैसा कि आपने ये फरमाया कि हुकूमत इस वक्त सऊदी अरबिया की तर्ज पर, जैसा कि सऊदी अरबिया के अंदर एक खुतबा हुकूमत की तरफ से जारी होता है और वो खुतबा पूरी सऊदी अरबिया के अंदर मसाजिद में उलमा को, खुतबा को दिया जाता है और वो मन्नो अन उसी तरह उसको आगे डिस्पैच करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। तो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो भी अल्लाह और उसके रसूल, औलिया किराम, उलमाए उज़्ज़ाम और दीगर खानकाहों से बड़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं और यकीनी तौर पर जो वो ये मामला करने जा रहे हैं कि एक खुतबा वफाक से जारी हो और वो खुतबा मन्नो अन उसी तरह इस मिंबर रसूल और मसाजिद से उलमा, खुतबा, जय्यद उलमा जो कि समझते हैं कि उम्मत को तफरके का शिकार नहीं होना चाहिए, वो उसी तरह पढ़ कर सुनाएँ और उसमें अपनी एडिशन या अपना अमेंडमेंट ना करें। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत भी अल्हम्दुलिल्लाह उस जो खुतबे को जारी करेगी, ज़ाहिरी बात है वो कुरान और हदीस की रोशनी में रख कर जो वहाँ पर पैनल होगा वही उसको लिखेगा और आगे डिस्पैच करेगा। अच्छा, मुझे कारी साहब आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में क्योंकि मसालिक बहुत ज़्यादा हैं तो तफरके भी बहुत ज़्यादा जो कि होने नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली, तो ये क्या मुमकिन है कि इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी या इसमें किसी किस्म के मिसाइल का सामना करना पड़ेगा हमें? देखें, कोई भी एक नई चीज़ जो जब राइज होती है तो उसमें मसाइल तो आते हैं। ज़ाहिरी बात है एक मकतब फ़िक्र कुछ और नज़रिया रखता है और दूसरे की कोई और आइडियालॉजी है, तो इस तरह मुख्तलिफ मसालिक मौजूद हैं, मकातिब फ़िक्र हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर ये जारी हुआ और ऐसा किया गया और उसके बाद मन्नो अन उसी तरह पढ़ के सुनाया गया तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी सोच और फ़िक्र जो है आइंदा नस्लों में भी परवान चढ़ेगी। और इस तरह ये जो हर जगह पर जो दो दो गज़ की मसाजिद बनाकर अपनी लोग अपनी राय कायम कर रहे हैं, ये भी इंशाअल्लाह इसका भी कैंडम होगा। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि एक जामिया मस्जिद होनी चाहिए। अब एक गली में तीन तीन मसाजिद हैं, एक अहले हदीस की है, एक देवबंद की है, एक बरेलवियों की है। तो अल्लाह ताला तो कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि अपने आपस में तफरके ना डालो और अल्लाह की रस्सी जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है उसको मजबूती से पकड़ लो। तो ये उलमा इकराम का काम नहीं है कि वो मिंबर रसूल जिस पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन आदिल, बेहतरीन जर्नैल, बेहतरीन मईशतदान और दुनिया का कोई भी ऐसा बेहतरीन नमूना शायद नहीं मिलता इस्लामी तारीख में, दुनिया की तारीख में। तो उलमा इकराम का ये काम नहीं है कि वो इस तफरकेबाजी को ख़त्म करें, कम करें और लोगों में जो है एक इत्तेहाद मिली की जो है कैफियत को परवान चढ़ाएं। जी बिल्कुल, आज भी जो उलमाए हक्का हैं जो हर किस्म के फसादात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं और हर किस्म की जो आप समझते अफरा तफरी जो है, जो जय्यद उलमा
میں ان علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں جو کیلیبر ہیں، جن کے پاس ایجوکیشن ہے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی بھی، وہ اس دنیاوی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ آج بھی تفرقے سے مبرہ اور مصفہ طور پر ایک عوام کو فکر دے رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور انشاءاللہ تعالی اگر حکومت وقت کی طرف سے کوئی خطبہ جاری ہوتا ہے وفاق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسے کہ اس ٹائم ہمارے وزیر جو ہیں نور الحق قادری صاحب، وہ ماشاءاللہ ایک جید عالم دین ہے اہل سنت و جماعت کی، اگر وہاں سے ایک علماء کے پینل میں اور پھر مزید وہاں سے آراء لی جائیں گی اور مختلف مکاتب فکر اس میں شمولیت اختیار کریں گے، تو یہ سب مل کر جب ایک چینل بن کر منظر عام پر آئے گا تو انشاءاللہ ایک سوچ، ایک اچھی فکر جو ہے پروان چڑھے گی. قاری صاحب ایک بڑا اہم معاشرتی سوال ہے، کسی مسجد میں جائیں دیوبند تو وہاں لکھا ہوتا ہے جامعہ مسجد دیوبند، کسی اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو جامعہ مسجد عمر فاروق اہل حدیث، کسی اور مسجد میں چلے جائیں تو جامعہ مسجد فلاں اہل سنت. کیا مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہر بندے نے ایک ہی وعدہ لا شریک کے سامنے جھکنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم حنفی اور بریلوی اور اہل حدیث اس طرح کے ٹیگز کو مینشن کریں اور تفرقے کو مزید ہوا دیں؟ یہ کیا ضروری نہیں صرف جامعہ مسجد ہو، اس کا نام صرف مسجد ہی ہونا چاہیے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ ایک علمی سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اس میں ایک جو آپ نے کہا ہے نا حنفی وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس طرح حنبلی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اس طرح شوافی آتے ہیں، اس طرح مالکی آتے ہیں. تو عرب شریف کے اندر جو آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک خطبہ جاری ہوتا ہے، وہاں پر سب کی سب مساجد حکومت کے انڈر ہیں. وفاق حکومت ان کو مطلب ہے سارے ہدایہ بھی پرووائڈ کرتی ہے اور حکومت ہی ان کو مکمل طور پر ان کی نگہبانی بھی کرتی ہے. وہاں پر علماء اور اس طرح مطلب ہے کہ عوام کے دست نگر نہیں ہے. ہاں یہ سوری ٹو کٹ یو، یہ بہت خوبصورت ان کی بات ہے کہ وہاں حکومت مکمل طور پر نگہبانی کرتی ہے. ایک طرف اگر عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کا یہ ویژن ہے کہ سرکاری طور پر جو ہے مساجد میں سعودی عرب کی طرز پر خطبے دیے جائیں گے، تو آپ یہ بھی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کے چندے پر، پھر ان کو سرکاری طور پر آپ جو ہیں پروپر مراعات دیں، ان کی سیلریز ہونی چاہیے. آپ ایک 15,000 روپے میں ایک امام مسجد کو یا 20,000 روپے میں ماہانہ اس کو دیتے ہیں اور اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر وہ چیز بھی فراہم کرے اور آپ کے نماز جنازہ بھی پڑھائے، آپ کی بچیوں کے آپ کے بچوں کے نکاح بھی پڑھائے، اس کے بعد سنتیں بھی ادا کرے، غسل بھی دے میت کو. تو آپ حکومت کا یہ بھی کام ہے عمران خان صاحب کہ اگر آپ یہ خطبے والا کام کر رہے ہیں جو کہ نہایت شاندار ہے، جس کو یہ بھی مکمل طور پر حمایت کا اعلان دلوا رہے ہیں، تو کیا ان امام مساجد کی ان ائمہ اکرام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی کم از کم 40 سے 50,000 سیلریز ہوں تاکہ وہ چندے پہ نہ پلیں، حکومت ان کو مراعات دے؟ سعودی عرب میں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ائمہ اکرام کو اچھی سیلریز بھی دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. یہاں پر ایک سنگر کو آپ بلاتے ہیں 1.5 لاکھ روپے میں وہ 3 گھنٹے گانا گاتا ہے. یہاں پر ایک مہینے میں آپ 15,000 روپے ایک امام مسجد کو جو ممبر رسول پر بیٹھ کے دین کا کام کر رہا ہے اور درس نظامی اس نے کیا ہے. میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا جو مدارس سے بھاگ کر شہروں میں آتے ہیں اور شہروں میں جو ہیں وہ امام مسجد لگ جاتے ہیں. یہ پروپرلی انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، ایم اے اردو ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کی سیلری 15 سے 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ ان کے لیے بھی مال غنیمت ہی ہے کہ چلو ان کو 15-20 بھی مل رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کی سیلریز بھی زیادہ ہونی چاہیے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ابھی وہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ ہر جگہ پر کسی جگہ پر لیبل بریلویت کا ہے، کسی جگہ پر اہل حدیث کا ہے، کسی جگہ پہ لیبل دیوبند کا ہے. اصل وہ یہ جو لیبل ہیں نا، یہ جو معاملات ہیں، یہ تو بعد کے ہیں. اصل جو اختلافات یا مسائل کے اندر وہ جو پہلے دور میں اختلافات تھے وہ امت میں اختلافات رحمت تھے. حضور نے فرمایا میری امت کے جو اختلافات ہیں نا، جو علمی اختلافات ہیں، وہ رحمت ہیں، اور ان کے اندر جنگ جو تھی وہ ایسے مار دھاڑ نہیں تھی، وہ علم کی، جس کی بات زیادہ مطلب تقویت والی ہو. علمی جنگ تو ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کسی کو کافر کہنا شروع کر دیں یا کسی کو کہ یہ مسلک جو ہے وہ جہنمی ہے، آپ میں کون ہے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ایسے ہی ہے. یہ جو ہے علمی تفاوت تھا، علمی جنگ تھی کہ ہر کسی کا مطلب ہے وہ مسلکن کوئی حنبلی ہو گیا، کوئی شافی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا. تو اس طرح آج بھی جو ہمارے، کیونکہ وہاں پر سعودیہ میں تو یہ سارے ایک ہی ہیں، وہ حنبلی ہیں سارے. یہاں پر شوافی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، یہاں پر دیوبند بھی ہے، یہاں پر بریلویت بھی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی کو بھی، جو اصل بریلی تو شہر تھا نا، تو اس کی نسبت سے وہ بن گئے. اصل تو حنفی ہیں،
حنفی ہیں، مسلکن حنفی ہیں. تو کوئی آخر میں کوئی مختصر پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. پیغام یہی ہے حکومت کو کہ حکومت جو بھی معاملہ بھی یہ کرنے جا رہی ہے سعودی عرب کی طرز پر، تو یہ پہلے دیکھ لیں کہ سعودی عرب کے اندر جو ایک مسلک ہے وہ ایک ہی مسلک کے سارے پیروکار ہیں اور وہ سارے ایک ہی کو فالو کرتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ پھر حنفی بریلوی جو لوگ ہیں ان کے طرز پر ایک خطبہ جو ہے وہ الگ بنے، حنبلیوں کے لیے ان کا ایک طرز عمل ہو وہ ایسے، کیونکہ یہاں پر رفع دین کرنے والے بھی ہیں، وہاں پر تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو نہیں، یہی تو فرقے کو تو ختم کرنا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہے. لیکن آخر میں وہی بات، پنجاب حکومت اگر یہ کام کر رہی ہے نہایت شاندار کام ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ ائمہ کرام کو مراعات حکومتی سطح پر دینی چاہیے. ان کو ایک سرکاری ملازم کا جو ہے وہ درجہ دیا جانا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کے چندوں پر جو ہے وہ اپنی مراعات نہ لیں. اگر ایک مہینہ چندہ اکٹھا نہیں ہوگا تو نہ صرف ان کو پیسے ملیں گے اور اگر حکومتی مراعات ملیں گی تو یہ اس کے محتاج نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد میں جو بجلی کے بل آتے ہیں یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ اس میں ٹیلی ویژن کی فیس بھی ڈال دی جاتی ہے. اور بتائیں یہ ان مساجد میں ٹیلی ویژن کہاں ہیں؟ مذہبی جگہوں پر ٹیلی ویژن کہاں ہوتے ہیں؟ تو واپٹا اور لیسکو کو بھی اس حوالے سے خصوصی طور پر اقدامات کرنے چاہیے اور حکومت کو اس پر تعاون کر کے اس پہ پالیسی بنانی چاہیے. اور یہ ہونا چاہیے کہ مساجد کو یوٹیلیٹی بلز فری ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر اے سی چلیں، ایئر کنڈیشن چلیں، سردیوں میں ہیٹر چلیں، جس طرح سعودی عرب میں باقی تمام امور بھی ہوتے ہیں. آپ صرف ایک خطبہ جو ہے وہ دے کر اپنے کام سر انجام نہ دیں، باقی سعودی عرب میں جو باقی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی دیں. آپ مسجدوں کو تحویل میں لیں، مسجدوں کے بل خود حکومت پے کرے یا اس کو استثنا قرار دے. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ان کے تمام جو سٹاف ہے، انتظامیہ ہے، ان کی تمام تنخواہیں بھی حکومت پاکستان کی طرف سے جانی چاہیے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں. علامہ علی زیب ایمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.